السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سیکھتے ہیں کہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے دوران ہمیں کن کن اپلیکیشنز کی ضرورت پڑے گی اور اس کے ساتھ ہمیں کن کن اور چیزوں کی ضرورت پڑے گی تاکہ ہم اپنی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے ریکارڈ کر سکیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمیں تو ظاہر ہے کہ ایک ٹیب کی ضرورت پڑے گی جس کی بڑی سکرین ہوگی اور اس کے اوپر ہم اپنے ویڈیوز کو ریکارڈ کر سکیں گے، اسباق کو اچھی طریقے سے ریکارڈ کر سکیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک ٹیب کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، اور یہ اس طرح کی چونکہ سکرین ان کی بڑی ہوتی ہے تو ان کے اوپر اچھی طریقے سے چیزوں کو لکھا جا سکتا ہے، اور ان کا جو وائٹ بورڈ جو ہوتا ہے اپلیکیشن وہ ہم آرام سے اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کی بیک سائڈ کی تصویر ہے۔ اچھے سے اچھا ہو تو وہ چونکہ بعد میں جب کام زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ ہینگ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اچھا سا ہو تو بھی یہ بہتر رہے گا۔ پھر اس کے اوپر جو کہ لکھنا ہے تو لکھنا تو ہاتھ کے ساتھ نہیں ہوتا اور دوسرے قلم کے ساتھ تو لکھا نہیں جاتا، جو عام قلم ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے کاغذ پہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے یہ ڈیجیٹل پین۔ تو اس ڈیجیٹل پین کے ذریعے سے اس کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ اس کی جو یہ اگلی سائڈ ہے یہ نرم ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے سکرین کے اوپر آرام سے لکھا جا سکتا ہے۔ یہ جو موبائل کے اسپیئر پارٹس کی جو بڑی دکانیں ہیں اس سے آسانی کے ساتھ یہ ڈیجیٹل پین مل سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو ہم آرام سے اپنا کام انشاءاللہ جاری رکھ سکیں گے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم اپنے سبق کو ریکارڈ کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہماری آواز یہ کیسے ریکارڈ ہو اور ہماری آواز کس طریقے سے ہمارے سبق کے دوران یہ ریکارڈ ہو۔ تو اس کے لیے یہ جو آپ کے سامنے دو اپلیکیشن ہے، ایک یہاں پہ ہے یہ ہے موبی زین اور دوسری ہے ایور نوٹ۔ ایور نوٹ کے بارے میں ہم تھوڑی دیر بعد بات کریں گے۔ سب سے پہلے موبی زین کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ یہ اس کا آئیکن ہے ایم کی شکل میں۔ یہ جو موبی زین ہے اس کے ذریعے سے آپ کی آواز ریکارڈ ہوگی۔ یہاں پہ دیکھیں یہ اس کا آئیکن ہے جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو اس کے دوران دیکھیں یہ آپ اس کو ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ اگر اس پہ غور کریں تو میں نے اس پہ لوگو بھی لگایا ہوا ہے madrasa.pk کا، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر دیکھیں 2 منٹ اور 14 15 16 یہ سیکنڈ بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے اس کے اندر سیٹ کرنی ہیں، تو آئیے ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کو ہم اچھی طریقے سے سمجھنے کے قابل ہو جائیں اور ہماری ویڈیو اچھی سے اچھی بن جائے۔ تو اس کو اگر آن کریں گے آپ اس طریقے سے تو یہ اس کی سیٹنگ آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ تو یہ جو اس کی سیٹنگ ہے یہاں پہ جو آپ نے ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں وہ یہاں پہ اس طریقے سے پڑی ہوتی ہیں، یہاں سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ کچھ پکچریں اگر آپ نے یہاں پہ رکھی ہوں کیپچر کر کے تو وہ بھی یہاں پہ آپ کو مل سکتی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ اس کی سیٹنگ میں آ جائیں گی۔ اس کی سیٹنگ میں سب سے پہلے اوپر ہے ویڈیو سیٹنگ۔ تو ویڈیو سیٹنگ میں آپ آئیں گے تو یہ یہاں پہ 720 پہ اس نے رکھا ہوا ہے اس کی ریزولیشن۔ اس سے 480 پہ سب سے کم یہی رکھیں، اس سے نیچے نہ رکھیں کیونکہ پھر ویڈیو کی جو ریزولیشن ہے چمک ہے وہ صحیح نہیں رہے گی۔ کوالٹی اس کی 5 پہ ہی رکھ لیں۔ تو یہ ساری اس کی ویڈیو سیٹنگ کے اندر آ جائیں گے، آپ اس کی سیٹنگ کر لیں گے۔ اور اس کے بعد کلین ریکارڈنگ موڈ اس کو ڈس ایبل ہی رکھیں، ساؤنڈ انیبل کر دیں آپ اس کو۔ تو پھر اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ بٹن کے اوپر آپ جب کلک کریں گے تو وہ ٹچ اور ٹک ٹک کی آواز وہ آئے گی اس میں۔ تو اس طریقے سے اس کو انیبل بھی رکھیں، اور اگر اس کو ڈس ایبل رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے یہ ساؤنڈ والی کو، کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو کے دوران خلل پیدا ہو جاتا ہے سبق کے دوران۔ تو اس وقت یہ نہیں ہوگا کیونکہ میں اس وقت چونکہ اس اپلیکیشن کو استعمال کر رہا ہوں تو اس میں اس کی ابھی سیٹنگ ہو نہیں سکتی۔ اور اب اس کی طرف آتے ہیں ایئر سلکر آپشن۔ یہاں پہ دیکھیں یہ جو میں آپ کو باہر دکھانا چاہتا تھا وہ یہاں پہ آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے یہ جو بائیں طرف لکھا ہوا ہے موبی زین لوگو تو یہی دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اپنی مرضی کا لگائیں تو یہاں پہ آپ یہ پکچر بھی لگا سکتے ہیں اس کے درمیان میں۔ یہاں پہ یہ آپشن دے گا آپ کو کہ چوز اے پکچر۔ تو جب آپ چوز اے پکچر پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آپ کی پکچر جو گیلری کے اندر پڑی ہوئی ہیں یہ ساری کھل جائیں گی۔ یہاں سے آپ کو یہ ایک پکچر سلیکٹ کریں گے اور وہاں پہ جا کر آپ نے لگا دینی ہے۔ اس کے بعد ناظرین اس کے اندر یہ اس کو چھوٹا بڑا بھی یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں، چونکہ یہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے تو اس دوران یہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کو یہاں پہ آپ چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کے آئیکن کو۔ تو یہ اس کے آئیکن سے متعلق بات ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے جائیں گے تو یہاں پہ مائی اون واٹر مارک لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ دیکھیں اس کو میں نے آف کیا ہوا ہے اوپر واٹر مارک کو، ورنہ یہ موبی زین کا واٹر مارک یہاں نیچے اس جگہ پہ آتا ہے، موبی زین کا واٹر مارک لکھا ہوا کہ ریکارڈڈ بائی موبی زین۔ تو اس کو مٹانے کے لیے یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اس کو آف کر لیں گے۔ اگر یہ آف نہ ہو تو پھر نیچے لکھا ہوا آتا ہے واچ اے ویڈیو، تو کہ بھئی پہلے آپ شارٹ سی ویڈیو ہماری دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کو آف کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور جب تک وہ ختم نہ ہو اس ویڈیو کو نہ چھوڑیں، چند سیکنڈ کی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آ کر دوبارہ اس پہ کلک کریں گے تو وہ آرام سے یہ ختم ہو جائے گا۔
اور پھر نیچے اس کی لکھا ہوا ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن کی، یعنی سب سے پہلے شروع کرتے ہوئے کتنے سیکنڈ لگنے چاہیے کہ اس کے بعد آپ سٹارٹ کریں. تو میں نے 5 سیکنڈ پہ رکھا ہوا، آپ اس کے اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں. یہ جو ٹچ کرتے ہیں اسکرین کے اوپر، تو یہاں پہ دیکھیں کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ ٹچ کرتے ہوئے جو نیچے کی کس جگہ پہ آپ نے ڈیجیٹل پن کے ساتھ ٹچ کیا ہے اسکرین کو، تو اس کو اگر آپ آن رکھیں تو یہاں پہ آن بھی رکھ سکتے ہیں. اور ریکارڈڈ ٹائم، اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کو باہر رکھنا چاہتے ہیں، اندر رکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے جو آپ کو آئیکن دکھایا کہ اس کے اندر ٹائم چل رہا ہے، تو یہ ہے کہ ان سائڈ آف دا ایئر سلکر، اس کے اندر ہم نے اس کو رکھ لیا. تو یہ اس جگہ پہ، تو یہ اس کی کچھ موٹی موٹی سیٹنگ تھی. اس کے بعد یہ کام کرنا شروع ہو جائے گا. اور اس کی جو آواز کی کوالٹی ہے وہ آپ سن رہے ہیں میری آواز سے کہ یہ کتنی اچھی ہے. اس کے بعد ہمیں ضرورت پڑتی ہے وائٹ بورڈ کی، کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنا سبق اوپر لکھ رہے ہوں گے. آواز تو ہماری ریکارڈ ہو رہی ہوگی، سبق کہاں پہ لکھیں گے؟ تو اس کے لیے یہ ایور نوٹ کی اپلیکیشن بہت ہی مفید ہے. ہاتھی کے جو آگے سونڈ ہے اس کی طرح اس کا یہ آئیکن ہے. تو یہ آپ زیادہ بہتر رہے گی. اس کے علاوہ جو انکریڈیبل بھی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری اپلیکیشن بھی مفید ہیں. کوئی بھی ہو لیکن آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ ایور نوٹ جو ہے یہ تھوڑی سی آسان بھی ہے اور بہت اچھی ہے. تو اس کو آپ یہاں پہ آن کر دیں. اور اس کو آن کرنے کے بعد پھر یہاں پہ آگے آپ اگلے سبق کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو کس طریقے سے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. آپ اس کی ڈیجیٹل یعنی اس کے اندر جو اپنے ہینڈ رائٹنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل پن کے ذریعے سے لکھائی بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ اس کے ساتھ لا کر یہاں پہ پکچریں بھی اس کے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ گیلری کے اندر سے یہ پکچریں بھی لا کر یہاں پہ آپ سبق کی اس کے ساتھ سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ پکچر آ گئی، اس کے ساتھ اوپر نیچے آپ لکھائی کر دیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ لکھتے جائیں اور بولتے جائیں. تو یہ ہے جی ہماری ایور نوٹ. اور یہاں پہ اس کا اگر آپ کلک کریں، یہ پلس جو اس طرف لکھا ہوا ہے، جو پہلا سبق آپ ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ مزید کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو قلم ہے نیچے، اس قلم کے نشان پہ کلک کریں گے تو آپ اس میں پہنچ جائیں گے. آپ اس کے اندر کچھ اضافات بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کانٹ چھانٹ بھی کر سکتے ہیں، مزید نیچے لکھ بھی سکتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گا. اور اگر آپ اس میں ہینڈ رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو پچھلے سبق میں ہم نے تفصیل سے بتا دیا. تو یہاں پہ یہ ہینڈ رائٹنگ لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ ہینڈ رائٹنگ پہ آپ آئیں گے تو اس جگہ سے آپ ہینڈ رائٹنگ بھی اس کے اندر کر سکتے ہیں. تو یہ پھر آپ اس کی بات آگے سیکھ لیں گے وہاں دوسرے لیکچر کے اندر، جس میں ہم نے سبق تیار کرنا اور ریکارڈ کرنے کا طریقہ جس میں ہم نے بتایا ہے. تو ناظرین یہ ہے ہمارا ایور نوٹ جو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا، سبق کے دوران اگر آپ کو یہاں پہ اگر ضرورت آئی ہے کہ بھئی میں اپنے کیمرے کے ذریعے سے کسی کتاب کو دکھانا چاہتا ہوں، یا یہ ہے کہ میں اپنے کیمرے کے ذریعے سے کسی چیز کو دکھانا چاہتا ہوں، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ بیک جائیں گے اور بیک جانے کے بعد آپ نے اس کیمرے کو آن کریں گے اور اس کیمرے کو آن کرنے کے بعد آپ جو بھی چیز دکھانا چاہیں تو وہ آپ آگے جا کر دکھا سکتے ہیں. تو یہ اس میں یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پیچھے کوئی PDF میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے وہ میں یہاں پہ دکھانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو، تو اس کے لیے بھی یہاں پہ آپ جائیں اور جہاں پہ آپ کی وہ چیز پڑی ہوئی ہے وہ پہلے سے آپ نے پیچھے بیک میں رکھی ہوئی ہو. مثال کے طور پر یہاں پہ آپ نے اس کتاب کو کھول کر پیچھے رکھا ہوا ہو اور فوراً آپ اس جگہ تک پہنچ جائیں. جیسے کہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہ کتاب کھلی ہوئی ہے، تو اس کتاب میں آپ ان کو اس جگہ کی کوئی تعارف کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ بھی جا کر دکھا سکتے ہیں، پیچھے PDF میں یہ رکھا ہوا ہو. پھر اگر آپ واپس ایور نوٹ پہ آتے ہیں تو پھر آپ اس طریقے سے یہاں پہ اپنے ایور نوٹ تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اپنے وائٹ بورڈ تک بھی پہنچ سکتے ہیں. اور یہ سارا پروسیس کرتے ہوئے درمیان میں آپ اپنی ویڈیو کو تھوڑا روک لیں اور ویڈیو کو روکنے کے بعد پھر دوبارہ سے سٹارٹ کر لیں. تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں. تو ناظرین سب سے پہلے ہمیں موبیزین کو سمجھنا ہے، اس کے بعد ہم نے یہ ایور نوٹ کو سمجھنا ہے. جب ہماری ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں اس کو ظاہر ہے کہ اپلوڈ بھی کرنا ہوتا ہے، ادارے تک پہنچانا بھی اس کو ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں جس سافٹ ویئر کی جس اپلیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے یہاں پہ یہ ڈرائیو. یہ ڈرائیو جو ہے اس کو جب آپ آن کریں گے تو آپ کو ادارے کی طرف سے ایک Gmail تو پہلے سے دی جائے گی. تو اس ڈرائیو کے اندر آپ کی یہ Gmail یہاں پہ آئی ہوگی. تو اس Gmail کے ذریعے سے آپ کو یہاں پہ آپ اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے. تو یہ جب آپ اپلوڈ کریں گے تو یہ یہاں پہ فولڈر بنے ہوں گے. تو یہ نیچے جو دائیں طرف نیچے پلس لکھا ہوا ہے مختلف کلرز میں، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آگے آئے گا، درمیان میں دیکھیں اپلوڈ.
تو اپلوڈ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹ اپنے یہاں پہ گیلری اور فائلز کے اندر پہنچ جائیں گے. یہاں پہ آپ اپنے فائل پہ کلک کریں, یہاں پہ جائیں تو آپ کی ویڈیو کہاں پہ پڑی ہوئی ہے, تو یہاں پہ مثال کے طور پر موبیزین کے ذریعے سے آپ نے ریکارڈ کی, تو موبیزین میں مثلا آپ کی یہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے, تو آپ یہاں موبیزین کے اوپر کلک کر کے اپنی اس ویڈیو کو یہاں سے جب ایسے کریں گے, کلک کریں گے, تو یہ ڈائریکٹ یہاں پہ آ کر اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی. جب آپ کا نیٹ ورک آن ہوگا تو یہ یہاں پہ اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ ہے ڈرائیو کے اندر اس کو پھر اپلوڈ کرنے کا طریقہ. تو آج ہم ناظرین یہ سیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے اسباق کو ریکارڈ کر کے ادارے تک پہنچا سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں کن کن مفید اپلیکیشنز کی ضرورت پڑے گی. تو امید ہے کہ آپ ان دو اپلیکیشنوں کو سمجھ چکے ہوں گے. اب اس کے بعد پھر آپ مزید اس پہ مشق کریں گے, ایکسرسائز کریں گے, تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ آرام سے اس کو سمجھتے جائیں گے اور انشاءاللہ پھر آپ اس کے ماہر بن جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.